يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. فيك والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قابل احترام بزرگوں، دینی بھائیوں، سورۃ الحجرات کی 15ویں آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ البتہ ایمان والے لوگ تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے راہ خدا میں جہاد کرتے رہے. یہی لوگ سچے لوگ ہیں، یہی سچے ہیں اور یہی پکے مومن ہیں. اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے ایک سچے پکے مومن کی نشانی بتائی ہے کہ سچا اور پکا مومن کون کہلاتا ہے. میں نے آپ کو کل کی مجلس میں ایمان کی اہمیت سمجھائی تھی کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے. آدمی اس دنیا سے جب جاتا ہے تو یہاں سے دنیا کی کوئی چیز لے کے نہیں جاتا سوائے ایمان کے. ایمان اور نیک اعمال اس کی قبر میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ کوئی بندہ جب ایمان والا ہوتا ہے اور قبر میں ہوتا ہے تو اس کے نیک اعمال قبر کے اندر روشنی بنتے ہیں اور ایمان کو اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں اس کے سامنے ظاہر کرتے ہیں. وہ پوچھتا ہے کہ بھائی تم تنہائی کے اندر یہاں پر تم کون ہو؟ تو کہتا ہے تم مجھے نہیں پہچانتے ہو؟ نا میں تمہیں نہیں پہچانتا کہ میں تمہارے نیک اعمال اور تمہارا ایمان ہوں جس کی تم دنیا میں فکر کرتے تھے. اور اس کے مقابلے میں جب کسی نافرمان گنہگار بے دین آدمی قبر میں جاتا ہے تو اندھیرا ہی اندھیرا اور پھر ایک بھیانک شکل والا آدمی اس کے سامنے ہوتا ہے. تو مردہ اس کو کہتا ہے کہ یار پہلے میری تکلیف کیا کم تھی تو تم آ کر کے مجھے اور تکلیف پہنچا رہے ہو، تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے برے اعمال ہوں جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے. تو ایمان اتنی بڑی دولت خبر میں بھی ساتھ آیا. ایمان اتنی بڑی دولت
کہ میدان محشر میں بھی اس کو کام آئے گا۔ حتیٰ کہ حدیث میں قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ اگر زمین بھر سونا دینے کی بات آئے، زمین بھر سونا دینے کی بات آئے، تو کافر یہ تمنا کریں گے، یہ خواہش کریں گے، اللہ سے یہ مطالبہ کریں گے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو سونا بھر کے زمین دینے کے لیے، زمین بھر کے سونا دینے کے لیے تیار ہے، آپ ہم کو جہنم سے نکال کے آزاد کر دیں۔ لیکن اس کافر کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، لیکن اس کے مقابلے میں جس کے پاس رتی بھر ایمان ہے، رائے کے دانے کے برابر ایمان ہے، اس کو بھی اللہ پاک کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ اس کو بھی جہنم سے نکالا جائے۔ جب یہ بات کفار دیکھیں گے تو اس وقت یہ تمنا کریں گے، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ آپ علیہ السلام نے یہ مضمون بیان کرتے ہوئے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی کہ جب اللہ رب العزت کا احسان اور کرم اتنے سے ایمان پر لوگ دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ 14ویں پارے کی پہلی آیت اس میں بتایا کہ ایمان کا اعجاز، اس کا پروٹوکول جب سامنے آئے گا تو اس وقت یہ بڑے بڑے کفار جو عہدوں کے مالک، جائیدادوں کے مالک تھے، وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہمارے پاس یہ دولت ہوتی تو کتنا اچھا۔ تو اس ایمان کی علامت بتا رہے ہیں قرآن مجید کی ان آیات میں کہ پکا ایمان والا وہ ہے کہ جب وہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک نہیں کرتا۔ ایمان اور شک کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتے ایک دل میں، دونوں اپوزٹ ہے، اور اپوزٹ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ ایمان یقین کا نام ہے اور شک ہے، دعوت ہے۔ تو اس لیے ایمان اور یقین ایمان اور شک کسی بھی ایک دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ دل جب دل ایک ہے تو اس ایک دل میں دو چیزیں نہیں آئے گی، یا تو ایمان آئے گا یا تو شک آئے گا۔ اس لیے قرآن پاک کی اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد شک کی گنجائش نہیں ہے۔ سنو میرے بھائیوں، جو اسٹوڈنٹ طبقہ ہے، چاہے آپ کا سائنسی تجربہ کچھ اور کہہ رہا ہو، سائنسی تھیوری، ڈاکٹری لائن کی تھیوری کچھ اور کہہ رہی ہے، اسلام کچھ اور کہہ رہا ہے، تو سنو، سائنسی تھیوری غلط ہو سکتی ہے، ڈاکٹری لائن کی ریسرچ غلط ہو سکتی ہے، انجینئرنگ لائن کی تحقیق غلط ہو سکتی ہے، لیکن ایمانی کانسیپٹ، ایمانی نظریہ، ایمانی بات یہ غلط نہیں ہو سکتی۔ آئی بات سمجھ میں کہ جب بھی اس طرح ٹکراؤ پیدا ہو، حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی بات ہے، اللہ کی بتائی ہوئی بات ہے، اور ایک طرف انسان کی ریسرچ
اور انسان کی تحقیق، انسان کی کاوش، اس کی آئیڈیالوجی اس کو یہ ثابت کرنا چاہتی ہے۔ تو فرمایا کہ بندہ شک میں نہ پڑے۔ آج ہمارے کتنے لوگ سائنس پڑھ کر دہریے بن جاتے ہیں، ناستک ہو جاتے ہیں، ڈاکٹری پڑھ کر بہت سی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، یقین نہیں تھا۔ یقین کے بعد شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ فار ایگزامپل، کفار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ اے ابوبکر، کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک آدمی مکہ سے فلسطین جو بیت المقدس ہے، اور اس وقت کی بات ہے جب یہ اپ ٹو ڈیٹ سواریاں نہیں تھی، کہ کیا کوئی آدمی مکہ سے فلسطین یروشلم ایک ہی رات میں جا کے ریٹرن بھی آ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ناممکن، نہیں ہو سکتا ایسا۔ تو لوگوں نے کہا کہ تمہارے ساتھی کہہ رہے ہیں، تمہارے ساتھی، تمہارے دوست جن کے تم فالوور ہو اور جن پر تم ایمان لائے ہو، وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کو گیا اور واپس آ گیا، اور اتنا ہی نہیں، وہ تو اور بھی بات کہہ رہے ہیں، اور تم تو صرف مکہ سے لے کر فلسطین تک کیا منع کر رہے ہو کہ ناممکن ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ممکن ہے، یہ ایمان کہ اگر ان کا کہنا ہے تو ممکن ہے، کیونکہ انسان کی سوچ کے آگے کی جو بات ہے اس کو پیغمبر ہی بتا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ٹیکنالوجی اس کو بتا نہیں سکتی، انسانی نالج اس کو بتا نہیں سکتا۔ ایک پیغمبر ہی وہ ہوتا ہے جو وہ چیز بتاتا ہے جو عقلوں کی پرواز سے بھی اوپر چیز ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ نہایت ایمان والا جملہ تھا کہ اگر پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی خبر دیتے ہیں تو ممکن ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی یقین کی، ایسی کئی مثالیں صحابہ کی زندگی میں ہے کہ ان کے تجربے کو انہوں نے غلط ثابت کیا، حالانکہ آدمی کا ایکسپیرینس آدمی اس کو جھٹلاتا نہیں ہے کہ میرا ایکسپیرینس ہے، لیکن حضور کی بات کے سامنے، نبی کی بات کے سامنے وہ اپنے ایکسپیرینس کو بھی جھٹلا رہا ہے، یہ ہے یقین۔ یہ ثم لم یرتابوا کا مطلب کہ بندہ ایمان لانے کے بعد کسی بھی چیز میں شک نہ کرے، نہ جنت میں، نہ جہنم میں، نہ پل صراط میں، نہ اعمال کے تولنے میں، نہ حوض کوثر میں، نہ عرش و کرسی میں، کسی بھی چیز میں آدمی شک شبہ کے اندر، کیونکہ ایمان کے بعد شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اس لیے میں نے آپ کو فرمایا کہ دیکھو وسوسوں میں مبتلا نہیں ہونے کا۔ وسوسے جو ہے آدمی کو ڈپریشن میں لے جاتے ہیں۔ وساوس کی دنیا بہت خطرناک ہوتی ہے، اور یہ وسوسے کی بیماری جو آدمی کو آتی ہے وہ شک سے آتی ہے، شک سے آتی ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ آدمی کو باتھ روم میں پیشاب کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے،
باتھ روم میں پیشاب کرنے سے وساوس کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ ظاہری اسباب ہے وسوسوں کے پیدا ہونے کے۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد شک شبہ نہ ہو اور وہ اپنے جان و مال کے ساتھ کاوشیں کرتے رہے۔ وجاہدوا کا لفظ جب قرآن میں بولا جاتا ہے اور اکیلا آتا ہے تو تمام دینی کاوشوں کے لیے اس کو بولا جاتا ہے کہ تمام قسم کی دینی کاوشوں کے اوپر کہ وہ جد و جہد کرتا رہتا ہے، اپنے نفس سے بھی جہاد کرتا ہے، شیطان سے بھی جہاد کرتا ہے، دشمن سے بھی جہاد کرتا ہے، ہر ایک سے وہ جب مقابلہ ہو جائے تو کرتا رہتا ہے۔ اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ اب میں بزرگوں آپ کو مومن کے کچھ صفات بتاتا کہ آدمی اللہ کا محبوب، اللہ کا چہیتا اور اپنے ایمان میں پکا کب بن سکتا ہے، اس کی کچھ صفات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ان صفات کو لاتے ہیں تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کے ایمان کا لیول اونچا ہوگا اور مضبوط ہوگا۔ دو چیزیں ہوگی، ایمان مضبوط بھی ہوگا اور لیول جو ہے وہ اونچا بھی ہوگا۔ سب سے پہلی چیز کہ بندہ شکر گزاری کا عادی بنے۔ شکر گزاری بہت بڑی صفت ہے۔ شکر گزاری اتنی بڑی صفت ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بندوں پر کوئی بھی اعمال تو ہوں گے نہیں، احکام نہیں ہوں گے، فری کر دیا جائے گا جنت میں بندوں کو، کیونکہ جنت تو انجوائے کرنے کی جگہ ہے، اب وہاں اعمال نہیں ہے۔ لیکن وہاں پر بندے اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر وہاں بھی بجا رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، بندے جنت کے اندر اللہ کا شکر بجا لائیں گے چونکہ وہ دنیا میں شکر کے عالی تھے۔ دنیا میں ہر بندہ اس کو دو حالتیں اس کے سامنے آتی ہیں، حالات و معمولات، یا تو طبیعت کے موافق بنتے ہیں یا طبیعت کے مخالف بنتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ چاہے پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، اس کے سامنے ہمیشہ کوئی چیز نہ طبیعت کے موافق آتی ہے اور نہ طبیعت کے مخالف آتی ہے، بلکہ بعض سچویشن ایسی ہوتی ہے جو اس کی طبیعت چاہ رہی ہے، اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو جب وہ معمولات ہو کہ جن معمولات کے اندر بندے کی طبیعت چاہتی ہے، اس کے مطابق چیز ہو رہی ہے، تو اس وقت بندہ شکر بجاتا ہے۔ کیونکہ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی شکر گزار بندے سے کبھی نعمت چھینتے نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھا لیا، اللہ کا شکر ہے، پانی پی لیا، الحمدللہ کا شکر ہے۔ یہ روٹین کی چیز ہے۔ روٹین میں آدمی جو ہے بعض مرتبہ اللہ کی نعمت کو بھول جاتا ہے، لیکن یہی چیز ہے
مثلاً آپ سفر میں ہوتے ہیں، جلدی آپ کو پانی نہیں ملتا تو آپ کو اس نعمت کی قدر ہوتی ہے، یار واقعی پانی بہت بڑی چیز ہے، حالانکہ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ایسے کھانا ہے۔ جب آپ ٹریولنگ میں ہوتے ہیں اور آپ کی طبیعت کا کھانا نہیں ملتا تو گھر یاد آتا ہے اور شہر یاد آتا ہے کہ یار واقعی یار مجبوری میں سب کھانا پڑتا ہے، کیا کر طبیعت کے مطابق نہیں مل رہا ہے۔ تو جب بندے کے سامنے یہ حالات آئیں تو عام سچویشن میں الحمدللہ الحمدللہ، کھانا کھایا تو الحمدللہ، کپڑا پہنا تو الحمدللہ، سواری پر بیٹھا منزل پہ پہنچ گیا الحمدللہ، وقت پر آفس کھل گئی، وقت پر گھر آ گیا الحمدللہ۔ بندہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے تو اب یہ بندہ شاکرین میں لکھا جاتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایک ربط اور ایک تعلق بنتا چلا جائے گا۔ تو یہ پہلی چیز ہوئی، اسی لیے حدیث پاک میں کھانے کی دعا جو آئی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کھانا کھانے کی بات جو وجعلنا من المسلمین جو لائے، اس کا مقصد کیا ہے؟ مسلمان کا آدمی ہے ہی۔ تو اس کو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بعض وقتی چیزوں کو تو ہم نعمت سمجھتے ہیں، لیکن ایمان تو چونکہ کنٹینیو جاری ہے، چل رہا ہے، اور جو چیز کنٹینیو چلتی ہے آدمی کے دماغ میں اس کا نعمت ہونا خیال نہیں رہتا، تو اس کو یاد دلانے کے لیے یہاں وجعلنا من المسلمین کا سینٹنس بڑھا دیا کہ اپنا مسلمان ہونا بھی یاد کرو اور شکر گزاری۔ اب دیکھیں، بظاہر ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، بھائی اس میں اللہ کی کیا نعمت ہے، ہر چوپائے بھی کھاتے ہیں اور سارے انسان کھاتے ہیں، لیکن یہ ایک ان لوگوں کا نظریہ ہے جو دنیا کو ایک نیچرلی سمجھتے ہیں، لیکن جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ان چیزوں کے پیچھے پاور ہے، طاقت ہے جو اس پر کام کر رہی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بندے کھانا چاہتے ہیں تو کھا نہیں سکتے، کھانا نہیں چلتا، ان کو ڈاکٹر حضرات منع کرتے ہیں کہ لکوڈ دو، پتہ چلا کہ کھانا اللہ کی نعمت ہے۔ بعض بندے پینا چاہتے ہیں تو پی نہیں سکتے، کھا لیا پی لیا تو وہ طبیعت میں جمتا نہیں جمتا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو اب بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے کہ اللہ آپ نے حلق سے نیچے اتار دیا، معدے میں پہنچا دیا، آپ کا احسان ہے، کرم ہے۔ تو دیکھیے بظاہر کھانے اور پینے پر اللہ کا کیا شکر ہے، لیکن ایک آدمی جب ٹھنڈے دماغ سے سوچے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ غذا کا کھا لینا پی لینا، اس کا صحیح ہضم ہو جانا اور اس کے مقام پر پہنچ جانا اور ویسٹیج فالتو چیز کا اندر سے باہر آ جانا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ چنانچہ جن لوگوں کو قبضیات کی بیماری ہے، پیٹ کی صفائی نہیں ہوتی، آپ ان سے پوچھیں کہ کتنے پریشان رہتے ہیں، دوا گولی کیا، یہ کیا وہ کیا، ہر وقت وہ پریشان رہتے ہیں، ڈائجسٹ سسٹم جن کا جو ہے ویک ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے مسئلہ ہے۔ تو اب ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے اور اپنی ضروریات سے فارغ ہوا، استنجا اس نے کیا، وضو سے وہ آیا اور الحمدللہ بولتا ہے، بظاہر آدمی کو کوئی نعمت نظر نہیں آتی کہ اس میں اللہ کی نعمت کیا ہے، لیکن جاننے والا جانتا ہے کہ نہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ پیشاب رک جائے، آدمی کا پیشاب رک جائے
تو جناب اس کو کیا تکلیف ہوگی اور کتنی دیر تک وہ برداشت کرے گا؟ فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگے گا اور ڈاکٹر صاحب جو کہیں گے، جو فیس مانگیں گے، وہ فیس دینے کے لیے وہ تیار ہو جائے گا۔ کیوں؟ پیشاب رکی ہوئی ہے، نکل نہیں رہی ہے۔ کل میں نے بتایا تھا بہلول اللہ والے کا واقعہ۔ ہارون رشید بار بار ان کو اپنے دربار پہ بلاتے تھے۔ اللہ والوں کے پاس آدمی کو رہنا چاہیے، اٹھنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے۔ ہارون رشید تاریخ اسلام کا بہت نیک بادشاہ گزرا ہے، بہت نیک بادشاہ گزرا ہے، نیک طبیعت آدمی، علماء نواز آدمی، علماء سے، بزرگوں سے، درویشوں سے تعلق رکھنے والے آدمی، صوفیوں سے، درویشوں سے بڑا تعلق تھا۔ تو بہلول نے ایک مرتبہ کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ پانی کا گلاس ہے، اگر یہ پانی آپ کو نہ ملے اور کوئی اس کی قیمت مانگے تو آپ کیا دیں گے؟ کہا کہ وقت آنے پر آدھی حکومت مانگے تو بھی دے دوں۔ بادشاہ نے جو پانی پی لیا۔ پھر اس کے بعد بہلول نے دوبارہ سوال کہ بادشاہ اگر یہ پانی جو گیا آپ کے بدن میں اب وہ یوں بن کے نہ نکلے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اگر کوئی آپ کے پاس اس کا معاوضہ مانگے تو کیا کریں گے؟ کہ میں دے دوں گا۔ بہلول نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایسی حکومت پر کیا ناز کرنا جس کی قیمت ایک گلاس پانی جو اندر جاتا ہے اور ایک گلاس پانی جو باہر آتا ہے، جس کی قیمت اتنی ہو، ایسی حکومتوں پر کیا ناز کرنے کا؟ یہ اللہ والوں کی سائیکولوجی ہوتی ہے، یہ فلسفہ ہوتا ہے سمجھانے کا۔ تو حضرت بہلول نے یہ سمجھایا کہ بظاہر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کیا اللہ کی نعمت ہے، لیکن جن لوگوں کو ان چیزوں میں دقت آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، انہیں پوچھو کہ یہ اللہ کی کیا نعمت ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ کا شکر، ایک چیز ہو گئی شکر، کہ آدمی شکر ادا کرے۔ دوسری چیز بالکل اپوزٹ ہے اس کے، جو میں نے آپ کو بتائی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہر چیز، ہر سچویشن میں آپ کی طبیعت، آپ کے مزاج، آپ کے نیچر کے مطابق ہی ہو، یہ ضروری ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے، بڑے سے بڑا مالدار آدمی بھی جانتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہمیشہ اس کی طبیعت کے مطابق نہیں ہوتی، اور سی چیزیں نہ چاہے آدمی کی طبیعت کے خلاف آ جاتی۔ تو وہاں پر بتایا کہ صبر، کہ آدمی صبر سے کام لے، جو اس کی طبیعت کے خلاف ہے، اس کے مزاج کے خلاف ہے، تو ایسی چیز میں آدمی صبر کرے۔ صبر یہ دوسری صفت ہے مومن کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی بھی کیا عجیب حالت، اگر کوئی چیز ملے اور اس پر شکر کرے تو بھی ثواب، اور کوئی چیز نہ ملے اور اس پر صبر کرے تو بھی ثواب۔ اب دیکھا، ہم اگر شکر گزاری کرتے ہیں تو یہ شکر گزاری ہمارے پرفارمنس کو ایکٹیو رکھتی ہے، اور ناشکری ہمارے پرفارمنس کو ڈی ایکٹیو کر دیتی ہے، ہمارے اندر نیگیٹو بنا آ جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہے، 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 اب یہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے کی لسٹ لگ گئی ہے، فہرست، یہ نیگیٹو مزاج بن گیا۔ اگر بندہ یہ سوچتا یہ بھی ہے، 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 تو یہ ہے کی لسٹ لاتا تو اس کا مزاج پازیٹو بنتا، اس کی طبیعت پازیٹو بنتی۔ آج ہمارے دماغ جو نیگیٹو جا رہے ہیں، سوچ جو نیگیٹو بن رہی ہے، اس کی وجہ صبر کی کمی،
صبر نہیں کرتے ہیں تو مزاج نیگیٹو بن رہا ہے۔ اب ہر وقت ہمیں نہیں کا خیال تو آتا ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ ارے بھائی جو نہیں ہے اس کا آپ سوچ رہے، جو ہے اس کا سوچو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا یہ مزاج بناتے تھے۔ دیکھو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرو، یہ سب سائیکولوجی کی بات ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بری چیز میں سے بھی خیر کا پہلو نکالتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی چیز بظاہر بری ہو گئی ہے، فار ایگزامپل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، اپنے خیمے سے، یعنی اعتکاف کا ایسا پردہ لگا ہوا تھا، اور پردے سے باہر آیا کہ مصلیوں کو بتائے کہ آج شب قدر ہے۔ تو دو لوگ جھگڑ رہے تھے، تو ان کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ پاک نے وہ علم آپ کے دماغ سے نکال دیا، وہ چیز بھلا دی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نیگیٹو انداز نہیں لیا، ارے یار تمہاری وجہ سے نقصان ہو گیا تم کیسا کرتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پازیٹیو اینگل سے صحابہ کے سامنے کہا عسیٰ ان یکون خیرا، کیا نبوت کی سوچ، کیا کہا عسیٰ ان یکون خیرا، ہو سکتا ہے اسی میں ہماری بھلائی ہو کہ اللہ نے ہم کو بھلا دیا، کوئی بات نہیں۔ دیکھا کیسا مزاج بنا ہے کہ بظاہر ایک چیز نقصان کی ہوئی، شب قدر جیسی افضل چیز بھلا دی گئی تو لاس کے اوپر ان دونوں کو دانتتے جن سے جھگڑا ہو رہا تھا، لیکن ان کو دانتا نہیں، بلکہ اچھا پہلو نکال کے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی خیر ہے ہمارے لیے۔ جیسے ہمارے بڑے بڈھے جو ہے ہر چیز میں خیر کا پہلو نکالنے کے عادی ہوتے تھے، ارے یار ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، اس میں کیا ہے، اللہ اس میں بھی اللہ اپنا کچھ اچھا کرتا ہوگا۔ یہ بڑوں بوڑھوں کا جو ہے سارے لوگوں کا ایک مزاج ہے، حالانکہ دکان چل گئی تو بھی اس میں بھی یہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے اس میں کوئی خیر ہو۔ تو بظاہر ہم کو نظر نہیں آتا کہ اس میں کوئی خیر ہے، لیکن یہ خیر ہے۔ پہلے بھی میں نے کبھی آپ کو یہ لطیفہ سنایا تھا، ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کا ایک وزیر تھا، تو وزیر کو جو ہے ساتھ ساتھ وہ رکھتا تھا۔ وزیر کی ایک عادت تھی کہ ہر وقت وہ کہتا اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ یہ اس کا ایک تکیہ کلام تھا، جیسا ہمارا تکیہ کلام کوئی بن جاتا ہے، ایسا اس کا ایک تکیہ کلام تھا کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ تو ایک مرتبہ اچانک بادشاہ کو فروٹ کاٹ رہا تھا اور چاقو انگلی پہ لگ گیا اور خون بہنے لگا، وزیر کی زبان سے نکل گیا اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ اب بادشاہ سلامت، بادشاہ لوگ تو معلوم ہے ان کا مزاج نیچر تو کیسا ہوتا ہے، غصہ ہو گیا وزیر پر، کرنا کا نمک حرام، میری انگلی کر گئی، خون نکل رہا ہے، بولتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، ڈالو اس کو خیال میں جیل میں ڈال دیے۔ بادشاہ لوگ بولتے ہیں غصے ہوتے ہیں تو کہیں کے نہیں رہتے ہو، غصہ ہو گیا جملہ گئے جیل میں ڈال دیا۔ وزیر مطمئن، دیکھو میں نے آپ کو بتایا کہ جس آدمی کے دل میں اطمینان ایمان ہوتا ہے اس کے پاس اطمینان ہوتا ہے مصیبت میں بھی۔ یہ علامت کہ مومن آدمی مصیبت میں بھی ذہنی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے، دماغی اعتبار سے وہ مطمئن ہوتا ہے، آؤٹ آف بیلنس نہیں ہوتا۔ تو وہ وزیر جو ہے جیل میں چلا، بادشاہ نے جو ہے اب وہ اپنے کام پہ چلا گیا، شکار کے لیے نکلا دوسرے کو لے کر۔ اب جو ہے
بادشاہ سلامت شکار کرنے کرتے کہیں پہنچ گئے تو پہلے لوگ کے جو جنگلی لوگ ہوتے تھے قربانی کے لیے دیوی دیوتاؤں کے نام پر آدمی کی بلی چڑھاتے تھے، تو بادشاہ کو اچھا نظر آیا کہ یار یہ ہائی باڈی اور اچھا آدمی ہے، دیوی کے نام پر اس آدمی کی بلی بہت اچھی چڑھے گی، سب لے کے اس کو پکڑ کے لے گئے اپنے بڑے کے پاس۔ اب کیا کرے، چالاک وزیر تو تھا نہیں، تو بچائے کون اس کو؟ تو اب جو ہے انہوں نے، ان کے سردار نے اس کو باندھ دیا اور کہا کہ بھائی اچھے سے معائنہ کرو اس کی بلی چڑھانے کی ہے۔ دیکھا، یہ لوگ بھی سمجھدار ہیں، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر قربانی دینے کی ہو تو تتیل سے تتیل اور بڑیل سے بڑیل جانور لاؤ، جتنا سستا ملے اتنا لاؤ۔ یہ ہماری سوچ ہے، اور یہ جنگلی لوگوں کی اتنی سوچ اچھی ہے کہ بھائی بھلے غلط کام کر رہے ہیں لیکن سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہم اپنی دیوی دیوتا کے نام پہ جو بلی چڑھا رہے ہیں تو وہ اچھا ہونا چاہیے۔ تو اس کو چیک کیا تو دیکھا کہ وہ انگلی کٹی ہوئی ہے، اندر سے خون بہ رہا ہے، کہنے نہیں چلے گا، یہ فالٹی ہے، یہ نہیں چلے گا قربانی میں، بتاؤ اس کو یہاں سے نکال دیا اس کو۔ تو چلو بادشاہ کی جان چھوٹی، اس کو تو بات سمجھ میں آ گئی وزیر کی کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، تو جلدی سے آ کے وزیر کو نکالا قید خانے میں سے۔ وزیر بولا اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ تو بادشاہ اب تو مسکرا اٹھا کہ بھائی ٹھیک ایکسپیرینس ہو گیا ہے، کہ ٹھیک ہے چلو میرے حق میں تو اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا، مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میرا حق میں اللہ جو کرتا ہے، لیکن تم تو جیل میں گئے تھے، تمہارے حق میں گئے کہ بادشاہ سلامت، میں تمہارا سایہ ہوں، میں تمہارا سایہ ہوں، چولی دامن کا اپنا ساتھ ہے، تم جہاں جاتے وہاں میں پیچھے پیچھے ہوتا ہوں، تو ہم دونوں شکار میں ساتھ، میں تمہیں کیسے پیچھے چھوڑتا؟ تم چاہے کتنی دور چلے جاتے، میں تو تمہارا سایہ ہوں تو تمہارے ساتھ ہی رہتا۔ تو یقینی بات تھی کہ وہ آپ کو پکڑ لیتے، آپ سے فالٹی، تو مجھے پکڑ کے میری بلی چلا دیتے، تو میں اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے کہ مجھے قید خانے میں ڈال دیا تو مجھے اللہ نے بچا۔ یہ پوزیٹیو تھنکنگ ہے، لطیفہ ہے لیکن ہے پوزیٹیو تھنک کہ آدمی مصیبت میں بھی اچھا پہلو نکالنا چاہے تو وہ اچھا پہلو نکال سکتا ہے، رونا رونے کی ضرورت نہیں ہے مصیبتوں میں۔ یہ جو ہم لوگ ڈی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ہمارے نوجوان ایڈی بن جاتے ہیں، ان میں سستی پنا پیدا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہن نیگیٹو بن گئے، سوچ نیگیٹو بن گئی ہے، اس لیے انہوں نے سوچ دیا کہ جی جب تک ابا کی جائیداد نہیں ہوتی، 25-50 لاکھ نہیں ہوتے، کچھ ہوتا ہی تو بیچارے ہاتھ پہ مار کے بیٹھے رہتے ہیں، تو بس 200-300 روپے لا کے کما کے لا۔ حالانکہ کمانے والوں نے 20-20 اور 25 ہزار روپیوں میں آج کروڑوں روپیوں کی وہ فیکٹریاں کر رہے ہیں، ان کے پاس پونجی تھی 20,000 روپیوں کی، 25,000 روپیوں کی، اور کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ 20,000 25,000 لے کے مارکیٹ میں اترے، اور ان کے پاس تھوڑے اپن پوزیٹیو ویژن، یہ ساری چیزیں ہونے کی بنا پر آج وہ کروڑ پتی بن گئے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیشہ کسی بھی فیلڈ میں آپ کو آگے بڑھنے کے لیے، سکسیسفل ہونے کے لیے اپنی ویژن کو، اپنی سوچ کو، اپنے اپروچ کو آپ کو بدلنا پڑے گا۔ جب آپ اپنی اپروچ کو پوزیٹیو کر کے چلیں گے تو آپ کے جذبات میں علی پناہ نہیں آئے گا۔ آج ہمارے بچے جو پڑھائی میں آگے نہیں بڑھ رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے نیگیٹو تھنکنگ۔ ارے نہیں یار، اپنے سے یہ نہیں ہوتا، یہ اپنے سے نہیں ہوتا کہاں سے آیا؟ اپنے سے نہیں ہوتا، یہ جو دماغ میں آ گیا لڑکے کے، اب وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اپنی آگے آ سکتا ہو، کیونکہ اس کے دماغ میں جو نیگیٹو خیال آ گیا اور اس نیگیٹو خیال کو اس نے پروان چڑھا دیا، مضبوط بنا دیا۔ اس لیے بھائیوں، مصیبت کا جو وقت ہوتا ہے اس میں آدمی صبر کے ساتھ رہ کر ایک اچھے پہلو کی کھوج میں رہے۔ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمہ لو، یہ کلمہ لو عربی زبان کا ورڈ ہے جس کا ہم ہندی میں اردو میں ترجمہ کریں گے کاش۔ کاش، یہ کاش کا جو لفظ ہے یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے۔ آدمی بولتا ہے بات چیز میں کاش یار ایسا ہو جائے، ارے کاش میں یوں کر دیتا، ارے کاش ایسا،
یہ کاش کا لفظ جو ہوتا ہے وہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، یعنی شک کا دروازہ کھولتا ہے. اس لیے کاش والی بات نکال دینی چاہیے آدمی کو. بس بھائی اللہ جو کرتے ہیں. تو صبر یہ دوسری صفت ہے مومن کی. کیونکہ یہ دنیا جو ہے اس میں پورے طور پر تمام انسان کے مطابق موافق تمام حالات، معمولات، سچویشن ہو، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. جب یہ چیز پاسبل ہی نہیں ہے، جیسے لائٹ بجلی ڈیم پھول ہو رہی ہے، تو اب یہ ہمارے مزاج کے خلاف، لیکن آدمی اس پر اگر بے صبری کر دے تو آدمی جو ہے نیگیٹو ہو جاتا ہے. ایک مثال ایسے ہماری جو ہے فیملی لائف کے اندر ہے، میاں بیوی کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، دو پارٹنروں کے درمیان بہت سی چیزیں اس طرح کی آتی ہے. تو اگر ایسے وقت میں ہم صبر نہیں کرتے اور نیگیٹو اینگل کو سامنے لیتے ہیں تو اس وقت فیملی بھی ٹوٹ جائے گی، بزنس بھی ٹوٹ جائے گا. ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صبر کرنا سیکھیں. صبر کا مطلب ہمارے یہاں سے اتنا ہوتا ہے کہ یار میرے کو کچھ لگ گیا تو آپ نے اس کے اوپر بس صبر کرو. صبر کا اتنا مفہوم اور معنی یہ عربی زبان میں نہیں ہے. اتنا شارٹ مطلب صبر کا نہیں ہوتا ہے. صبر کا ایک بہت وسیع مفہوم ہے عربی لینگویج میں. وہ میں نے آپ کو بتلایا کہ ہر وہ چیز جو آدمی کی طبیعت کے خلاف ہے اس پر وہ اپنی ذات پر کنٹرول رکھتا ہے، اس کا نام ہے صبر. تو مومن کی دو صفاتیں ہو گئی، ایک شکر، دوسری صبر. تیسرا وصف مومن کا، مومن کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ آدمی کو امیدوار رہنا چاہیے. ہمیشہ کچھ بھی ہو جائے امیدوار رہنا. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ پاک نے قسم کھا کے بات ارشاد فرمائی، ان الانسان لفی خسر. بلا شبہ انسانیت الٹیمیٹ لاس میں چل رہی ہے، الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لائے وہ الٹیمیٹ لاس سے بچے ہوئے ہیں. کیوں بچے ہوئے ہیں؟ ان کے پاس امید کی کرن. لاس ہو گیا تجارت میں، امید کوئی بات نہیں، ایک سال ایسا جاتا ہے، دوسرے سال. امید یہ آدمی کی ہمت کو بڑھائے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، ای الاعمال افضل، ای الاعمال افضل، کون سا عمل بہتر ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، انتظار الفرج، کشادگی کا، وسعت کا انتظار کرنا. اس لیے کہ ہمیشہ دھوپ نہیں رہتی، دھوپ کے بعد چھاؤں آتی ہے، رات کے بعد دن آتا ہے. اس لیے کبھی خیال مت کرو کہ تمہارے دن کبھی اچھے ہونے والے نہیں ہیں، یہ کبھی مت سوچو. ہمیشہ امید سے رہو کہ اللہ پاک ہمارے دن اچھے بنائیں گے. قرآن نے ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اس لیے امید کبھی بھی نہ چھوڑنا. کبھی بھی آدمی کو اللہ سے امید نہیں چھوڑنا. امید لگا کے رہیں گے آپ تو امید اللہ کے ساتھ آپ کے گمان کو اچھا کرے. آپ مجھ سے امید رکھتے ہیں، میں آپ سے امید رکھوں تو ہمارا تعلق برقرار رہتا ہے. اگر امیدیں میں دوسرے سے جو چھوڑ دیتے ہیں تو تعلق ختم ہو جاتا ہے. تو تیسری مومن کی صفت ہو گئی کہ وہ اللہ سے امید کو وابستہ رکھے کسی حال میں.
امید کو چھانے نہ دیں۔ جی ہاں حضور، جیسے ہمارے پیارے دیش بھارت میں ہم نا امید نہ ہو جائیں، ہم جھنجھلائی والی طبیعت والے نہ ہو جائیں، شدت والے نہ ہو جائیں، امید رکھیں کہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی دن ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ اس دیش سے فسقائی طاقتیں ختم ہو جائے گی، شریر قسم کے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ یہ امید، آدمی امید چھوڑ دے تو نا امیدی کا نام کفر ہے، نا امیدی کا نام کفر ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے امیدوار رہنا۔ یہ 3 صفات میں نے بتائی مومن کی۔ مومن کی چوتھی صفت، ایک مومن کی چوتھی صفت یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ ویل پلاننگ ہوتا ہے، بہترین تدبیر، احتیاط اور نتیجے پر اس کی نظر ہو۔ ویل تدبیر کہ کوئی معاملہ کرنا ہے تو اس معاملے میں آدمی کچھ نہ لے کے ٹوٹ پڑے، یہ مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن جو ہے تدبیر کرے، اس کی پلاننگ کرے، اور پلاننگ کرنے کے بعد اچھے نتیجے کے انتظار میں رہے کہ اس کا نتیجہ اللہ اچھا نکالیں گے، تو گویا کہ وہ اچھے نتیجے کی امید پر رہے۔ بلا سوچے سمجھے، بغیر پلاننگ، بغیر تدبیر کے کوئی کام سکسیس نہیں ہوتا۔ ہمیں تدبیر سے چلنا پڑے گا، تدابیر اختیار کیجیے آپ۔ ایک آدمی صاحب اولاد بننا چاہتا ہے تو اسے شادی کرنی پڑے گی۔ ایک آدمی مال کمانا چاہتا ہے تو اسے تجارت، زراعت، نوکری، دھندا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے پلاننگ ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس پلاننگ نہیں ہے، ود آؤٹ پلاننگ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بہت سی کامیابیاں ملے، پر کیسے ملے گی؟ ہم پلاننگ کرتے نہیں ہیں۔ تو یہ چوتھی صفت مومن کی، یہ میں نے حدیثوں کے خلاصے سے بتا رہا ہوں، نچوڑ جو حدیثوں میں ہے اس کے پورا خلاصہ یہ نکل کیا گیا ہے کہ مومن کی یہ صفاتیں ہیں۔ 5ویں صفت مومن کی العنات۔ العنات عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے اعتدال، میانہ روی۔ میانہ روی کا مطلب ہے درمیانہ پن۔ درمیانہ پن کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ درمیانہ پن کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو عجلت کسی چیز میں نہیں کرنی چاہیے، جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، ٹوٹ نہیں پڑنا چاہیے۔ اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ کوئی کام کرے گا تو اس کو اس کا بینیفٹ ملے گا۔ مثلا آپ نے مارکیٹ میں کوئی چیز دیکھی اور نہ خود دیکھا، یہ دیکھا اور خود بولے ڈیل کر لی اور جناب بعد میں کیا ہو، تو اگر آپ معتدل ہوتے، اعتدال کے ساتھ یہ اسٹیپ لیتے، تدبیر کے ساتھ یہ اسٹیپ لیتے، تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو عجلت بازی شریعت میں پسند نہیں ہے، جلد بازی جو آج ہمارے نوجوانوں میں بہت تیزی سے آ رہی ہے، جلد بازی، کسی لڑکے لڑکیاں دونوں میں، لیکن جن دونوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہے، جلد بازی کا پہلو۔ لڑکیاں بھی بعض معاملے میں جلد بازی کرتی ہے اور لڑکے بھی بعض معاملے میں جلد بازی کرتے ہیں۔ تو یہ جلد بازی جو ہے حدیثوں میں آتا ہے وَالْعُجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ الْإِنَاثُ مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، یہ حدیث میں ہے کہ اعتدال، میانہ روی اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جلد بازی کا نتیجہ رزلٹ اچھا نہیں ملتا، آدمی کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ بعض مرتبہ آدمی جلد بازی میں آ کر کے کوئی چیز بول دیتا ہے، کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے ایسا کر لینا،
پھر تو اس کے دھندے دماغ سے سوچا، اس کی غلطی کا اس کو احساس ہوا کہ یار میں ہی غلط تھا، اب شرمندگی اٹھانی پڑے گی، سوری بولنا پڑے گا سامنے والے۔ تو اس سے بہتر تھا کہ اگر درمیان سے وہ اسٹیپ لیتے، جیسے میاں بیوی میں کچھ گڑبڑی ہو گئی تو اب یہاں جلد بازی سے کام لیا گیا تو مسئلہ خراب ہو سکتا ہے، لڑکی کی زندگی لڑکے کی زندگی خراب ہو سکتی ہے۔ تو بجائے جلد بازی کے کام کرنے کے سوچ سمجھ کر کے کوئی اسٹیپ لیا جائے، بھائی واقعی لڑکی پر ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، واقعی لڑکے کو اس کا حق مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، دونوں طرف اور دونوں طرح سے جب سوچا جاتا اور پھر کوئی اسٹیپ لیا جاتا تو اس میں خیر ملتی۔ لیکن جلد بازی میں آویش میں جذبات میں آ کر کے اسٹیپ لے کے خبردار اب جانا نہیں، تو لڑکی نہیں جائے گی تو بیچارے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ کتنی لڑکیاں ایسے باپ نے منع کر دیا کب جانا نہیں، جب تک میں نہیں جانا، تو اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حال ہوتا ہے۔ تو بھائیو جلد بازی میں نے ایک مثال دی، جلد بازی ہر اور بھی چیزوں میں ہوتی ہے، تو جلد بازی کرنا یعنی کسی چیز کو اس کے وقت سے پہلے ڈھونڈنا تلاش کرنا، یہ جلد بازی ہے۔ ہمیشہ چیزوں کے وقت آتے ہیں تو اس وقت کے انتظار میں رہ کر کے پھر ہم کو جو ہے کوئی اسٹیپ لینا تو انشاءاللہ اللہ کامیابی دیں گے۔ مثلا ایک کسان آدمی ہے، ابھی کھیتی کے کٹائی کا وقت آیا نہیں، کھیتی تیار ہوئی نہیں، اور وہ جناب یہ چاہے کہ میں ابھی کاٹ کے اس کو جو ہے بھوسا الگ کروں تو ہو سکتا ہے؟ بھائی تم جلد بازی کیوں کر رہے ہو، اپنے وہ چیز آ ہی نہیں ہے۔ تو یہ حال ہماری دنیا کی چیزوں کا ہے کہ جب تک وہ چیز سامنے نہیں آ جاتی ہم جو ہے جلد بازی سے کام نہ لیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے مومن کی 5 صفات بیان کی ہے۔ بزرگوں اگر آپ میں یہ 5 صفاتیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ ایمان والے ہیں، اور اگر آپ میں یہ 5 صفات میں کمی پائی جا رہی ہے یا خدا نہ کرے بالکل نہیں ہے تو فکر کرنے کی ضرورت ہے، یہ 5 صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور کوئی اتنی مشکل بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں لا نہیں سکتے۔ میں نے آپ کو جو فارمولے بتلائے اس کے مطابق آپ ان 5 صفات کو آپ آہستہ آہستہ ٹھنڈے دماغ سے اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کے مطابق ایک آپ سچے پکے مومن بن سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت پاک 15 نمبر کی جو آیت سورۃ الحجرات کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اولئک هم الصادقون، کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے یہ سچے مومن ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچا مومن بنائے، پکا مومن بنائے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما کر ایمانی استحکام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا